بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبي رفیق ورفیقی فی الجنة عثمان صدق اللہ العظیم۔ سب مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ قرآن سے تیری یاری تھی، قرآن سے تیری یاری تھی، قرآن ہی تیرا رہبر تھا، قرآن ہی تیرا رہبر تھا۔ تیرے خون کے قطرے تھام لیے، تیرے خون کے قطرے تھام لیے قرآن نے جھک کر سینے میں۔ میرے سادہ کرام اور میرے مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شہید مظلوم مدینہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی کے فضائل کیا کیا ہیں، ان کے محاسن و کمالات کون کون سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کیا نسبتیں ہیں، ان کا کردار کیسا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کا دور خلافت کیسا تھا، ان کی شہادت کیسی تھی، ان سب سوالات کے ایک مختصر سی نشر میں جائزہ لینا ممکن نہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی کی شہادت کا ایک عالمناک منظر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عثمان، اللہ تجھے خلافت کا کرتا پہنائے گا، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ اس خلافت کے کرتے کو اتار دے، لیکن اے عثمان، اگر تم نے خلافت کے کرتے کو اتار دیا تو تو قیامت کے دن مجھ سے مل نہیں سکے گا۔ حضرت عثمان غنی نے خلافت کے کرتے کو نہیں اتارا اور اپنے محبوب پیغمبر کی بات کی لاج رکھتے ہوئے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ سامعین محترم، اگر آج کسی کا جنازہ اس کے اپنے شہر سے نکلے تو لوگ پھول برساتے ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے نکلا اور باغیان پتھر برسائے۔ کون عثمان جس کی شہادت پر زمین روئی، کون عثمان جس کی شہادت پر آسمان رویا، کون عثمان جس کی شہادت پر اللہ کا عرش رویا۔ حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ جس دن حضرت عثمان غنی شہید ہوئے میں نے خواب میں دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین کھڑے ہیں۔ اس دن سے زیادہ میں نے اپنے نانا جان کو کبھی غمگین نہیں دیکھا۔ میں نے پوچھا نانا جان آپ کیوں غمگین کھڑے ہیں، تو حضور خاموش رہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت عثمان غنی اپنا سر ہاتھ میں اٹھا کر لائے، اپنا سر ہاتھ میں اٹھا کر لائے اور کہا اے اللہ کے رسول، مدینے کے لوگوں سے یہ تو پوچھئے مجھے کس جرم میں ذبح کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی نے